بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ ثم قست قلوبکم، ثم قست، یہاں سے نوع ثانی کا تتمہ ہے، زجر ہے۔ ہاں یہ زجر ہے، اس زجر کے بعد یہ زجر ہے، نوع ثانی کا تتمہ ہے افا تطمعون سے، تتمہ نوع ثانی، اور یہ ثم قست زجر ہے۔ اتنے واقعہ بھی دیکھا تم نے، مقتول زندہ ہوا، اسے قاتل بتایا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ عبرت حاصل کرتے اور تمہارے دل نرم پڑتے، لیکن یہ واقعہ دیکھ کر بھی تم بے ایمان ایسے سخت رہے کہ تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ثم قست، پھر سخت رہے، قلوبکم دل تمہارے، من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد بھی، فہی کالحجارہ، اور یہ قلوب مثل پتھر کے ہیں، او اشد قسوہ، یا زیادہ سخت ہیں، یہ اول ترقی ہے، بلکہ او بمعنی بلکہ اشد قسوہ، زیادہ سخت ہیں، ادروئے سختی کے، بَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، یہ بہت تعلیلیہ ہے، کیونکہ ان من الحجارہ، بے شک بعض پتھروں سے، لما یتفجر منہ الانہار، البتہ پھوٹ پڑتی ہیں ان پتھروں سے بڑی بڑی نہریں، بَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض ان پتھروں سے، لما یتشقق، لما البتہ پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بس نکلتا ہے اس سے پانی، بَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان بعض پتھروں سے، البتہ وہ ہیں، یَحْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ، گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ خوف الہی کا مطلب من قہر اللہ، اوپر سے عذاب آتا ہے، چٹانیں گرتی ہیں، بعض ایسے ایریے کہ وہاں پتھروں کا بھی سیلاب آتی، ہاں پتھروں کے سیلاب، جیسے یہ آپ کے یہاں پانیوں کا طوفان آتا ہے، بعض پہاڑی ایریوں میں پتھروں کا سیلاب آتا ہے، پتھروں کا، تو یہ اللہ کا قہر ہوتا ہے۔ اور جیسے بالا کوٹ اردا گرد وہ زلزلہ آیا تھا، تو اس میں پہاڑیاں بھی اپنی جگہ سے سرک گئی تھی چھوٹی، اور پتھر سارے سرکے، تو یہ ہے من خشیت اللہ، من قہر اللہ، ان منہا، اور بعض پتھر وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خشیہ کی وجہ، یعنی اللہ کے قہر سے، عذاب سے وہ نیچے گرتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب یہ تشبیہ دی ہے قسوۃ قلوب کو پتھر کے ساتھ، اور یہ ہماری اردو میں بھی ہے، پتہ نہیں پشتو میں ہے یا نہیں۔ سخت دل کو کہتے ہیں سنگ دل، سخت دل کو کہتے ہیں سنگ، اور سنگ دل کس کو، سنگ کس کو کہتے ہیں، پتھر کو، سنگ دل۔ لوہے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، پتھر کے ساتھ دی، کیوں کہ لوہا پگھل جاتا ہے، پتھر آگ میں بھی ڈالو تو نہیں پگھلتا، لوہا آگ میں نرم ہو جاتا ہے، تو اس لیے پتھر میں سختی زیادہ ہے، لوہے کی نسبت بھی، اس کو آگ بھی نہیں پگھالتی۔ تو سنگ دل، تو کساوت قلبی، قسوت قلبی، دلوں کا سخت ہو جانا، اور دلوں کا سخت یہی ہے عبرت حاصل نہ کرنا۔ اب یہ مقتول زندہ ہوا، مر گیا، یہ اتنا بڑا واقعہ آیا لیکن عبرت حاصل نہیں کی، یہ ہے قسوت قلوب، قسوت قلبی، یعنی دلائل حق سے متاثر نہ ہونا۔ وہ مقتول کا زندہ ہونا اتنی بڑی حجت نہیں جتنا قرآن مقدس بڑی حجت ہے۔ وہ تو ایک معجزہ ہے نا، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے،
یہ معجزہ اب بھی موجود ہے، لیکن قرآن کے مسئلے سے دل متاثر نہ ہوں اور شیاطین کی حکایات ملفوظات سن کے دل کانپ جائیں، چمڑے کانپ جائیں، تو یہ ہے قسوت قلوب۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اصلاح ہو گئی ہے، یہ اصل قسوت قلوب ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے دل کی یہ سختی نہیں کہ دلیری آئے، یہ قسوت قلوب نہیں، قسوت قلبی یہ ہے کہ اللہ کا معاملہ آ جائے، دلائل کا معاملہ آ جائے، احکام الہی کا معاملہ آ جائے اور دل اس کو قبول نہ کرے اور ادھر ادھر بھاگے، اس کا دل سخت ہے۔ سمجھے ہو کہ نہیں؟ جیسے بدعتیوں کا کتنا بڑا پھپھر ہے، کتنا بڑا دل ہے کہ قرآن نہیں مانتے اور المحند پہ ایسے پڑے ہیں جیسے میتا پہ گرجے جمع ہوتی ہے، ایسے وہاں پڑے ہیں۔ تو اس سے بڑا دل سخت کیا ہوگا کہ قرآن جس کے دل کو نہ ہلا سکا، یہ سخت دل ہے۔ سمجھو میری بات؟ پتھر سے تشبیہ دی، فرمایا پتھر میں بھی کبھی یہ ہوتا ہے سوراخ ہو جاتا ہے، اور پتھر سے جب سوراخ ہو یخرج منہ الماء، پانی نکلتا ہے، زیادہ نہ صحیح، تھوڑا صحیح، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعد وہ پتھر ہیں جن سے یتفجر منہ الانہار، بعض تو وہ ہیں جن سے چشمے جاری ہو جاتی ہیں، بعض وہ ہیں جن سے تھوڑا پانی سم جاتا ہے، معمولی پانی تو اس میں بھی تو سوراخ ہو جاتا ہے، اور بعض وہ ہیں جو گرتے ہیں اللہ کے قہر کی وجہ سے، لیکن یہ اتنے ظالم ہیں کہ ان کے دل میں اتنا سوراخ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں قرآن داخل ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کی ہر دور کی ہدایت وہ داخل ہو جائے، یہ اتنے سخت ہے۔